کہ یہ جو آج ہو رہا ہے یہ بڑے کچھ مہینوں سے بڑی سسٹمیٹکلی یہ یہاں تک پہنچے ہیں. انہوں نے بڑی پہلے سے کوئی پلاننگ کی ہوئی تھی. انہوں نے پہلے ہماری ملاقاتیں ایک ایک کر کے بند کرائیں. پہلے علیمہ خانم کو چھوڑا کہ جی یہ دی جا سکتی. پھر ہم نے احتجاج کیا. پھر ہم رکے. ہم نے کہا نہیں ہم سب اکٹھے جائیں گے. آخر ہم 2 گئے. پھر کچھ عرصہ ہم 2 میں سے کبھی ایک کبھی دوسری. پھر انہوں نے کیا کہ جی اب 1 جائیں گے. پھر انہوں نے کہا اب 1 بھی نہیں جائیں گے. آپ سب لوگ اس کے گواہ ہیں. آپ دیکھنا وکیلوں کا انہوں نے بند کیا, ان کے پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کا بند کیا. مجھے افسوس ہے کہ ہمیں چاہیے تھا ہم تبھی سے وہاں پہ ایسا دھرنا دیتے کہ ہم کبھی اٹھتے ہی نہ. یہ مجرم لوگ ہیں, یہ جرم کرنے والے ہیں. ان کی جرت کیسے ہوئی تھی جب یہ عمران خان کو پمز رات کے اندھیرے میں لے کر گئے بغیر فیملی کو بتائے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پمز کی شکل بھی نہیں دیکھی. یہ زکام ہوتا ہے تو یہ سرکاری خرچوں پہ باہر کے ملک میں جاتے ہیں. ان کا بچہ بھی پاکستان میں علاج نہیں کراتا. پمز ہسپتال انہوں نے کبھی ٹھیک ہی نہیں کیا کیونکہ انہوں نے وہاں جانا نہیں ہے. انہوں نے عمران خان کو لے کر گئے. عمران خان وہ واحد پاکستانی ہے جو پاکستان کی پہچان ہے. ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. آپ جا کے پوچھیں کہ یہ کون لوگ ہیں, دنیا میں ان کی پہچان نہیں ہے. عمران خان کے لیے دنیا میں دعائیں اس لیے کر رہے ہیں, صرف مسلم ممالک نہیں, جو ساری دنیا کے نامی گرامی لوگ ہیں وہ عمران خان کے لیے بول رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک ہی کریڈیبل آدمی پاکستان میں اللہ نے قائد اعظم کے بعد آیا وہ عمران خان کے. یہ ان کی زندگی کے پیچھے لگے ہوئے اور انشاءاللہ کر کچھ نہیں سکیں گے. آنکھ کا مسئلہ ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. ویسے میں بڑی دفعہ کہہ چکی ہوں, میں نے کہا ورنہ یہ آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے نکلیں گے, ان کی آنکھیں بھی نہیں بچیں گی اور ان کی نسلیں بھی نہیں بچیں گی. عمران خان کی زندگی کا یہ سوچیں بھی نہ. اس وقت اگر انہوں نے اس وقت عمران خان کا نہ سامنے لے کر آئے, ہاسپٹل میں نہ لے کر گئے, آپ سوچیں ان کا خیال ہے ہم آرام سے بیٹھیں گے. ہماری جو ہسپتال میں جائیں گے ہم ساتھ جائیں گے. ان کے پورے خاندان جاتے تھے. آپ جیل انتظامیہ سے پوچھے جا کے یہ کیسے جیلیں کاٹی انہوں نے. یہ پورے خاندان جیلوں کے اندر تھے, دعوتیں کرتے تھے. سپرنٹینڈنٹ ان کا ملازم تھا, اس کے وہاں جا کے یہ دعوتیں ہوتی تھی. دوست ملنے جاتے تھے, فیملی تو دور کی بات دوست بھی جاتے تھے. عمران خان کے لیے یہ پابندیاں لگا رہے ہیں اور جو لگانے والے ہیں یہ سب مجرم ہیں. یہ مجرم لوگ ہیں. ان کے اوپر انشاءاللہ کبھی 26ویں 27ویں ترمیم ختم ہوئی یہ سب عدالتوں میں ہوئیں گے. یہ ان کے اوپر کیسز بنیں گے. انہوں نے جو عمران خان کے, اور میں آپ کو بتاؤں یہ انہوں نے بڑی ترتیب سے آئے ہیں, یہ یہاں تک ایسے نہیں پہنچے. اور ہم ان کو جیسے دیکھیں بہت سارے لوگوں کو ان کے لیے لوگوں کو مارنا مسئلہ نہیں ہے. 26 نومبر ان کے منہ کو لگا ہوا ہے. اگر جوان بچوں کے سروں میں گولیاں لگ سکتی ہیں تو باقی ان کے لیے کوئی اب نہیں مشکل. یہ پھر یہاں پہ بھی آ کے گولی چل سکتی ہے. لیکن ہم عمران خان کے لیے جو ہماری جدوجہد تھی وہ بڑی ہلکی تھی. اب جو ہم شروع کریں گے وہ بہت زیادہ ہوگی انشاءاللہ. ہمیں اور ہمارے ساتھ پاکستان سے بھی لوگ ہیں, پاکستان کے باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں. پاکستان سے باہر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان آئیں گے, ہم یا پورا ان کا مقابلہ کریں گے, منظم ہو کے آئیں گے. اور باہر کے ملکوں میں جو احتجاج ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سب ملک سارے یورپ میں امریکہ میں لوگ کھڑے ہیں اور یہ سمجھے بھی نہ. ان کو جلد عمران خان کو سامنے لانا چاہیے, ہمارے سے ملوانا چاہیے اور ان کا ٹھیک علاج جو وہ عمران خان کے مطابق شفا انٹرنیشنل میں ہونا چاہیے. آج تک ان سے پوچھیں یہ کبھی پمز گئے ہیں, یہ الشفا کبھی گئے ہیں, یہ کوئی بھی نہیں کبھی گیا. عمران خان کو کدھر سے علاج کروا رہے ہیں جن ڈاکٹروں کا نہ ہمیں پتہ نہ ان کو پتہ. اس لیے یہ جلد شفا انٹرنیشنل میں آئیں, ان کو داخل کریں, ہم سب کو دکھائیں, ان کے صحیح ٹیسٹ ہوئے, ان کا ڈاکٹر ان کے ساتھ ہوئے, فیملی ان کے ساتھ ہوئے. ورنہ ہم اس کے بعد جو ہم شروع کر رہے ہیں اس کے بعد ان کے بھی قابو میں نہیں ہوئے گا. پھر نہ یہ کہیں کہ جی ملک میں انتشار پھیل گیا. اچھا ایک بات اگر ان کا خیال ہے کہ عمران خان کا علاج ٹھیک ہوا ہے, اگر ان کا خیال ہے کہ آپ نے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے عمران خان کے ساتھ, تو پھر چھپا کیوں رہے ہیں؟ یہ چھپا کیوں رہے ہیں کہ عمران خان تک نہ ڈاکٹر جا سکتا ہے, عمران خان کا نہ کوئی دیکھ سکتا ہے؟ چھپایا کیوں ہوا ہے عمران خان کو؟ اور اپنا پورا مینوفیکچر کر کے اپنے 2 بندے بھیج دو. اس بیچارے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوگی ان کو چیلنج کرنے کے لیے, پتہ نہیں کیا دھمکیاں دیتے ہیں. اس لیے
یا یہ چھپا رہے ہیں کچھ، اور یہ اگر نہیں چھپا رہے تو محسن نقوی صاحب جو پریس کانفرنس کر رہے تھے بیٹھ کے، ان کو کہیں کہ نہیں اگر ڈر لگ رہا آپ کو عمران خان سے، نہیں آپ خوف زدہ، انٹرنیشنل شفا انٹرنیشنل میں ان کو فوری طور پہ لے جایا جائے، ان کے اپنے معالج کو وہاں ہونا چاہیے، جو اسپیشلسٹ ہیں نگرانی ڈاکٹر عاصم یوسف کریں گے۔ اگر چاہتے تو ہم کہ ہم دونوں ڈاکٹر جائیں، لیکن یہ تو تمہارے سے 3 دن سے نیگوسیشن میں کر کے انہوں نے زیرو کر دیا۔ مطلب ان کی حرکتیں دیکھیں، جھوٹے لوگ شروع کہاں سے کر کے جی کمٹمنٹ گارنٹیاں، اور اس کے بعد کر کے ریجیکٹ ہو رہے ہیں، سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملی اور زیرو کر دیا، اور پھر یہ ڈرامہ رچا دیا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کو ڈر لگ رہا ہے عمران خان سے۔ لیکن عمران خان ہاسپٹل میں یہ داخل کریں، اور یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اور میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جیسے نورین نیازی نے کہا، یہ جدوجہد جو شروع ہوئی ہے، ہم اس وقت، پہلے ہم بڑے آرام سے کرتے تھے، آج آپ نے کبھی ہمارا ریئیکشن دیکھ لیا ہے؟ ہم اس وقت، ہمیں قبول ہی نہیں ہے، اس کے آگے چیز بڑھے گی۔ ہم سارے پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں۔ اس صرف کیا مانگ رہے ہیں پہلے بتائیں، مانگ کیا رہے ہیں؟ علاج۔ ہم نے کہا ہے کہ ان کو رہا کرو، حالانکہ ان کو تو جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے، تو اس لیے آپ انسانیت ہی دکھا دیں، اور عمران خان کو اس کا علاج فوراً بالکل ڈیلے کے بغیر ملنا چاہیے۔